ایک ہی دن میں دو واقعات ہوئے۔ وہ نوٹر ڈیم کی پتلی گلیوں سے گزر رہا تھا۔ راستے میں شرابی گرے پڑے تھے، منہ سے خون ٹپک رہا تھا اور لوگ خوف سے ان کے قریب نہیں جا رہے تھے۔ وہ دیر تک کھڑا ہو کر شرابیوں کو دیکھتا رہا اور افسوس سے ہاتھ ملتا رہا۔ وہ نوٹر ڈیم سے دریائے سین کے کنارے آ گیا۔ وہاں دوسرا خوفناک منظر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پل کے نیچے تین نوجوان آخری سانسیں لے رہے تھے اور لوگ کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس نے رک کر پوچھا، کیا ہوا؟ لوگوں نے افسوس سے ہاتھ مل کر جواب دیا، یہ تینوں باولے کتوں کی وجہ سے باولے ہو گئے ہیں۔ گھر والے انہیں یہاں چھوڑ گئے ہیں اور یہ آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ پروفیسر لوئی کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ بے اختیار بولا، انسانیت کی اتنی بڑی تذلیل۔ ان دونوں واقعات نے اس کا ذہن پلٹ دیا اور اس نے فیصلہ کر لیا، میں مرنے سے پہلے انسانیت کو ان دونوں دکھوں سے آزاد کر دوں گا۔ وہ گھر واپس گیا اور شراب اور کتے کے باولے پن پر ریسرچ شروع کر دی۔ وہ 1850 تھا۔ پیرس ابھی روشنیوں کا شہر نہیں بنا تھا۔ شہر میں گندگی بھی تھی، مکھیاں اور مچھر بھی، اور کیچڑ، بھکاری اور بیماریاں بھی۔ پروفیسر لوئی نے ان حالات میں 1822 میں جنم لیا۔ والد نپولین کی فوج میں سپاہی ہوتا تھا۔ نپولین کے زوال کے بعد والد بے روزگار ہو گیا۔ اسے چمڑا رنگنے کا کام آتا تھا، چنانچہ اس نے چمڑا رنگنے کا کام شروع کر دیا۔ لوئی بچپن میں خاموش طبع پڑھاکو بچہ تھا۔ اس نے بایولوجی اور کیمسٹری میں تعلیم حاصل کی اور اسٹراسبرگ یونیورسٹی میں کیمسٹری پڑھانا شروع کر دی۔ شام کو پارک میں چہل قدمی کرتا تھا۔ ہفتے میں 2 دن چھٹی ہوتی تھی اور وہ ان دنوں جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جاتا تھا۔ زندگی شاندار گزر رہی تھی، لیکن پھر پیرس کا وہ دن آ گیا۔ وہ نوٹر ڈیم چرچ گیا۔ واپسی پر اس نے پہلے بیمار شرابی دیکھے اور پھر پلوں کے نیچے پڑے نوجوانوں پر نظر پڑی اور اس کی زندگی کا دھارا بدل گیا اور اس نے انسانیت کو ان دونوں دکھوں سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ 1800 کے آخر تک شراب پینے والے لوگوں کے جگر 3-4 سال میں گل جاتے تھے، ان کے پھیپھڑے بھی جواب دے جاتے تھے اور یہ خون تھوک تھوک کر مر جاتے تھے۔ دنیا میں باولے کتے کے کاٹنے کا بھی کوئی علاج نہیں ہوتا تھا۔ کتا کاٹتا تھا اور انسان سسک سسک کر گزر جاتا تھا۔ لوگ مریض کو اچھوت بھی سمجھتے تھے، چنانچہ یہ شرابیوں اور باولے کتوں کے شکار لوگوں کو دریا کے پلوں کے نیچے پھینک آتے تھے اور یہ وہیں مر جاتے تھے یا پھر گھسیٹ گھسیٹ کر نوٹر ڈیم کی گلیوں میں آ جاتے تھے اور بھیک مانگ مانگ کر آخری سانسیں پوری کرتے تھے اور میونسپل کارپوریشن ان کی لاشیں جلا کر راکھ زمین میں دفن کر دیتی تھی۔ پروفیسر لوئی نے دونوں بیماریوں پر تحقیق شروع کر دی۔ شراب پر تحقیق کے دوران اسے پتہ چلا تبخیر کے عمل کے دوران شراب میں انتہائی چھوٹے چھوٹے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ انسانی جسم کے اندر پہنچ کر انفیکشن پیدا کر دیتے ہیں اور انفیکشن جسم کو گلانا شروع کر دیتا ہے۔ پروفیسر لوئی نے شراب کو ان جراثیم سے صاف کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ یہ مختلف شرابوں کو تبخیر کے مختلف عوامل سے گزارتا رہا، یہاں تک کہ شراب کے اندر موجود 90% مضر صحت جراثیم ختم ہو گئے۔ 1872 میں اس کا مقالہ چھپا اور پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ فرانس نے سب سے پہلے یہ عمل شراب سازی کی صنعت میں متعارف کرایا اور پورے ملک میں شرابی مرنا بند ہو گئے۔ پروفیسر لوئی کا طریقہ اس کے بعد پوری دنیا میں نافذ ہو گیا۔ کروڑوں لوگ بچ گئے۔ پروفیسر لوئی نے اس کے بعد کتے کے کاٹنے کا علاج بھی دریافت کر لیا۔ کتے کے کاٹنے کی ویکسین دنیا میں پہلی ویکسین تھی۔ یہ 1885 میں پیرس میں پہلے انسان کو لگائی گئی اور اس کی جان بچ گئی۔ کمال ہو گیا۔ اس کا اگلا کمال اینتھراکس کا علاج تھا۔ اینتھراکس خوفناک بیکٹیریا کا پیداوار ہوتا ہے۔ یہ انسان کی جلد، پھیپھڑوں، معدے اور بڑی آنت میں السر پیدا کر دیتا ہے۔ پروفیسر لوئی نے اس کا علاج بھی دریافت کر لیا۔ یہ تینوں کارنامے اتنے بڑے کمال تھے کہ پروفیسر بھی آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ چومتے تھے۔ یہ دیوتا بن چکا تھا، لیکن دیوتا کا سفر یہاں ختم نہ ہوا۔ اس نے پیرس میں چھوٹی سی جگہ خریدی اور دنیا میں مائکرو بایولوجی کا پہلا انسٹیٹیوٹ بنا دیا۔ انسٹیٹیوٹ 1887 میں قائم ہوا اور اس نے دنیا کی مہلک ترین بیماریوں پر ریسرچ شروع کر دی۔ وہ دنیا کا پہلا مائکرو بایولوجسٹ بھی تھا۔ اس نے تحقیق سے ثابت کیا دنیا میں جراثیم سے بھی سینکڑوں گنا چھوٹے بیکٹیریا موجود ہیں اور یہ بیکٹیریا اصل میں بیماریاں پیدا کرتے ہیں اور ان کا حل انسانی خون میں ان جیسے بیکٹیریا ہے جو جسم میں قوت مدافعت پیدا کر دے اور یہ قوت بیماری کا مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ اس نے بیکٹیریا کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا میں پہلی ویکسین بنائی۔ لوئی نے شراب کو صاف کرنے کے لیے جو سسٹم متعارف کرایا تھا وہ بعد ازاں دودھ، جوس اور خوراک کے دیگر ذرائع میں بھی استعمال ہونے لگا اور اس کے نتائج بھی حیران کن نکلے۔ دودھ بھی لمبی مدت کے لیے محفوظ ہو گیا، جوس بھی، اور باقی تمام
तमाम ग़िज़ाएं भी। हम आज इस सिस्टम को प्रोफेसर लुई के नाम पर पास्चराइजेशन कहते हैं। जी हाँ, इस शख्स का नाम लुई पास्चर था। लुई पास्चर ने पूरी जिंदगी जो कमाया ने उससे पेरिस में माइक्रोबायोलॉजी का दुनिया का पहला इंस्टीट्यूट बना दिया और फिर आखिरी सांस तक इस इंस्टीट्यूट में काम करता रहा। वो 7 साल मुसलसल रिसर्च करता रहा। इंस्टीट्यूट उसकी लेबोरेटरी भी था और घर भी, और वहीं रहता था। लुई पास्चर का इंस्टीट्यूट उसके बाद भी चलता रहा। आज उसे 134 साल हो चुके हैं। उस इंस्टीट्यूट ने आगे चलकर डायरिया, टेटनस, टीबी, इन्फ्लुएंजा बुखार और ताउन का इलाज भी दरियाफ्त किया। पहली जंग अजीम में टाइफाइड की वैक्सीन भी इसी इदारे ने बनाई। पास्चर इंस्टीट्यूट ने 1914 में टाइफाइड की 6,70,000 खुराकें तैयार कर दी। पास्चर इंस्टीट्यूट ने 1983 में पहली बार एड्स का वायरस HIV भी डिस्कवर किया था। इदारे के 10 साइंसदानों ने नोबल इनाम हासिल किया। इस वक्त भी इसमें 2,780 लोग काम करते हैं। इनमें 500 प्रोफेसर, डॉक्टर, साइंसदान हैं, जबकि 600 साइंसदान विजिटिंग स्टाफ हैं। दुनिया के 70 मुल्कों के साइंसदान मुस्तकिल तौर पर इस इदारे में आते रहते हैं, जबकि 24 मुल्कों के साथ उनका ताउन चल रहा है। रिसर्च के 100 सेंटर हैं और हर सेंटर में पागलों की जमात दिन रात रिसर्च करती रहती है। आप सिर्फ प्रोफेसर जीन्स फ्रांसिस की मिसाल ले लें। हमने 2010 में पहली बार डेंगू का नाम सुना था, जबकि प्रोफेसर जीन्स फ्रांसिस 27 साल से डेंगू पर रिसर्च कर रहे हैं। ये 2 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, लेकिन अपना रिसर्च पेपर दुनिया के हवाले कर जाएंगे। जबकि इस वक्त 1900 साइंसदान पास्चर इंस्टीट्यूट में कोरोना पर रिसर्च कर रहे हैं। ये दिन रात वायरस पर नजरें गाड़ कर बैठे हैं और जब तक इसकी सारी आदतें नोट नहीं कर लेते, ये उस वक्त तक पलक नहीं झपकाएंगे। हमें आज ये भी मानना होगा, अगर लुई पास्चर ना होता, अगर ये शख्स अपनी जिंदगी इंसानियत के लिए वक्फ ना करता, तो आज दुनिया की आधी आबादी सिसक कर मर रही होती। ये उस शख्स की मेहरबानी थी जो हम आज सेहतमंद और पुरमसर्रत जिंदगी गुजार रहे हैं। ये पास्चर जैसे लोग होते हैं जिन्हें असल अशरफुल मखलूकात कहा जाना चाहिए, जो इंसानियत के मोहसिन हैं। काश हम लुई पास्चर जैसा कोई एक शख्स पैदा कर ले, या हम पास्चर इंस्टीट्यूट जैसा कोई एक इदारा बना ले, तो हम इस तरह दुनिया में जूते न खाएं। ये लुई पास्चर 28 सितंबर 1895 को चंद घंटों के लिए अपने इंस्टीट्यूट से निकला, पेरिस के मुज़ाफ़ात में गया और वहाँ उसे हार्ट अटैक हो गया। साथियों ने उसको लिटा दिया, कोट खोला, प्याली में थोड़ा सा दूध डाला और उसके होंठों के साथ लगा दिया। उसने पीने की कोशिश की लेकिन पी न सका। दूध दोबारा होंठों के साथ लगाया गया। उसने कहा, मैं नहीं पी सकता, लेकिन मेरी वजह से दुनिया कयामत तक साफ सुथरा दूध पीती रहेगी। वो रुका, लंबी सांस ली और बोला, हमें हर सूरत काम करना चाहिए, हर सूरत, और मैंने अपनी औकात से बढ़कर काम किया। इसने एक और लंबी सांस ली और उसकी गर्दन ढलक गई। अगले दिन उसे शाही एजाज के साथ पास्चर इंस्टीट्यूट में दफन कर दिया गया। YouTube एक बहुत बड़ी दुनिया है और आप हमें कहाँ ढूंढते फिरेंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचाई जा सके, क्योंकि इल्म जरूरी है।